پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کروں. میں نے اپنی تعیناتی کے بعد جو چیز سب سے زیادہ آبزرو کی اور جو سب سے زیادہ شکایات میرے پاس آتی رہیں وقتاً فوقتاً وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے بارے میں یہی تھیں کہ جب بھی لوگ اپنے پیشنٹ کو لے کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے یا تو ریفر کر دیا جاتا ہے یا ان کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس وقت سے لے کر اب تک اس بات کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. میں نے اس درد کو جینونلی محسوس کیا اینڈ آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج اور میں نے اس کے اوپر بالکل روٹین میں کام کرنا شروع کر دیا. ہاسپٹل کے ریگولر وزٹس کرنے شروع کر دیے اور اس کی ان تمام ایشوز کو ڈیپ ڈاؤن جب پروب ان کیا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اس ہاسپٹل کا بیسیکلی ٹرن اوور جو ہے وہ بہت کم ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہاسپٹل میں آتے ہیں بیکاز وہ اس ہاسپٹل کی سروسز کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. ہمارے پاس اس وقت جو او پی ڈی تھی ہاسپٹل کی, اگر میں اس کی بات کروں تو وہ تقریباً کوئی 30-35 ہزار پر منتھ کے اراؤنڈ تھی اور ایمرجنسی میں ہم کوئی 10,000 پیشنٹس ٹریٹ کرتے تھے اور اس میں ریفرل بہت زیادہ تھا. آج مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ اس وقت چکوال میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, ہم مہینے میں منتھلی بیسس کے اوپر 60,000 to 70,000 پیشنٹس کی او پی ڈی لے رہے ہیں اور 30,000 to 35,000 پیشنٹس ایمرجنسی میں ٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ فگرز ہیں جو اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو چکوال کے لوگ ہیں اور چکوال کے گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس ہاسپٹل کے اوپر اسٹیبلش ہوا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہمارا ٹرن اوور انکریز ہوا ہے, پیشنٹس نے آنا شروع کیا ہے, ہم نے ان کو یہاں اسیس کرنا شروع کیا ہے اور اس وقت آپ اس کی جو اوور آل پرفارمنس ہے اس میں امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لائنز میں لگے ہوئے ہیں اور ایک پرچی سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی انکنوینئنس پیش آتی تھی. ہم نے یہاں پر ہاسپٹل کے اندر ایک ایڈمن بلاک بنایا ہے اور ایک رجسٹریشن بلاک بنایا ہے اور یہ دونوں بلاکس بالکل ڈیڈیکیٹڈلی اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وی ہیو سپریٹ کاؤنٹرز فار میلز, فار فیمیلز, فار ٹرانسجینڈرز, بزرگ افراد کے لیے. اور ریسکیو 1122 کی بات میں بہت زیادہ کروں گی, امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ ایمرجنسی میں ریسکیو 1122 کا پیشنٹ لے کے ہاسپٹل ایمرجنسی میں آتے تھے تو وہ پرچی کی وجہ سے لائنوں میں ان کو بھی ایک ہیسل پیش آتی تھی. ان کا بھی کاؤنٹر ہم نے بالکل سپریٹ بنا دیا ہے. لوگوں کا فیڈ بیک اس لیے بہت اچھا ہے کہ وہ کنوینئنٹلی آتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں, اپنے ٹائم پہ پرچی لیتے ہیں, ان کے وائٹلز وہیں پر چیک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنا ٹریٹمنٹ کرا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا ایک بڑا یونیک فیچر یہ بھی ہے چکوال میں کہ ہمارے پاس پیڈز میں بہت زیادہ ایمرجنسی آتی ہے اور اس ایمرجنسی کو کیٹر کرنے کا ہمیں ایک فائدہ, یہ جو میں نے آپ کو بھی جس طرح ریفر بھی کیا کہ ہم نے ایڈمن بلاک بنایا ہے اور رجسٹریشن بلاک بنایا ہے, اس کی وجہ سے جو اسپیس ایمپٹی ہوئی ہے ہمارے پاس ہاسپٹل میں اس کو ہم نے ڈیڈیکیٹڈلی اب پیڈز ایمرجنسی اور پیڈز وارڈ میں ایڈیشن کر دی ہے. جہاں تک آپ نے اس کی بیوٹیفیکیشن کی بات کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بچوں کا وارڈ ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے بیکاز ایک چھوٹا بچہ جو ہاسپٹل آتا ہے he is not aware of the illness that he is going through. تو اس کا جو وارڈ ہے وہ اگر اس میں آپ کارٹون کیریکٹرز اور اس کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, LCDs لگائیں گے, پیرنٹس بھی اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں اور بچے بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ ڈائلسس تو ہمارا بالکل ایک ٹاپ لائن ایجنڈا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب بہت عرصے سے 4 سروسز ایسی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے. ون آف دیم از ڈائلسس. ڈائلسس ہے, لیبر روم ہے, ایمرجنسی ہے, یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں یا او پی ڈی ہے کہ جس میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈائلسس مشینز اویلیبل ہیں, ہم اس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. وی ہیو ڈاکٹرز اویلیبل ہیئر. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ 100% سفیشینٹ ہیں لوگوں کے لیے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا. آبویسلی آبادی بڑھنے کے ساتھ ریکوائرمنٹ بڑھ چکی ہے اور انفارچونیٹلی کڈنی کے ڈس آرڈرز بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, بٹ بہت حد تک میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ فیڈ بیک بھی لیں گے لوگوں کا جا کر تو ہم نے ان کی شفٹس بنا دی ہیں. دن میں 2 شفٹس یا 3 شفٹس کی بیسس کے اوپر وہ ہاسپٹل آتے ہیں اور ان کا ڈائلسس ایز پر روٹین اینڈ ایز پر دا پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر ہم ریگولر بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا, اسٹیٹسٹیکلی اف آئی ٹاک اباؤٹ اٹ تو میں ایگزیکٹ فگرس تو آپ کو نہیں بتا سکتی زکوٰۃ بینیفیشریز کے, لیکن ہمارا جو ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہی بیسیکلی انڈر کام کرتا ہے اور اس میں ہم کچھ اماؤنٹ ہے جو کہ
ہاسپٹل میں جو لوگ زکوٰۃ کے اوپر ٹریٹ ہو سکتے ہیں ان کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں نے ڈے کیئر سینٹرز اسٹیبلش کرنے کی بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میرا مشن ہے، یا میں نے ایک بات ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے سرکار کے ہر ادارے کے اندر جہاں پر بھی ایک اچھی پروپورشن میں خواتین اپنی سروسز ڈیلیور کرتی ہیں وہاں پر ڈے کیئر سینٹرز ان کے بچوں کے لیے بنائے جائیں. تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے اندر ایک بہت اچھا ڈے کیئر سینٹر اسٹیبلش کیا، جس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ تمام ڈاکٹرز، وہ تمام پیرامیڈکس، وہ نرسز جو کہ اپنے پروفیشن کو پرسو کر رہی ہیں، اپنے کیریئر کو لے کے چل رہی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ سے ریلیٹڈ اپنی ایبسنس میں فیل کرتی ہیں کہ ان کے بچے سیف نہیں ہیں، اب وہ اپنے بچوں کو ساتھ لاتی ہیں. اور ہم نے وہاں ان کے لیے آیا کا انتظام بھی کر دیا ہے، کیمراز لگا دیے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے، اور ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ورکنگ مدرز کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، سرکاری ہسپتالوں میں اور تمام اداروں میں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. میں نے گائنی کے وارڈ کے اوپر کافی زیادہ کام کیا اور مجھے اس کی آنیسٹلی اسپیکنگ شکایات بہت زیادہ تھیں، بیہیویئر آف اسٹاف سے ریلیٹڈ بہت شکایات تھیں. لیکن اس وقت جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ تھیلیسیمیا ہے یا گائنی ہے یا وہ جو بھی اور سروسز ہیں، ویدر دے آر ریلیٹڈ ٹو ریڈیولوجی، کارڈیولوجی ہے، نیفرولوجی ہے، آرتھوپیڈکس ہے، ہمارے پاس فزیو تھراپی ہے، یا ڈفرینٹ اور ڈپارٹمنٹس جن میں ای این ٹی ہے، ایکس ریز ہیں. بیسیکلی تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم ان کو سروسز اتنی اچھی پرووائڈ کریں کہ وہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں جانے کی بجائے گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں آئیں اور اس میں آ کر اس کو ان سروسز کو اویل کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ چکوال کی فرسٹ پوزیشن ہے پورے پنجاب میں ان یونیورسل ہیلتھ انشورنس. بیسیکلی یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے یہ ایک صحت سہولت پروگرام ہے جس کو ہم الفاظ میں ہم کہتے ہیں. جب بھی کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم اس کو صحت سہولت پروگرام کے اوپر یا ایس ایس پی کے اوپر اسیس کرتے ہیں. جب وہ پیشنٹ وہاں اسیس ہوتا ہے تو اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں، a chunk of that is paid by the insurance company and the remaining portion goes to the hospital. تو جتنا زیادہ آپ کے پاس پیشنٹ انفلکس ہوگا، او پی ڈی میں ہوگا یا جس میں بھی ہوگا، ایمرجنسی میں ہوگا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، اور اس کی اسیسمنٹ ایس ایس پی پہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ ریشو سے وہ ساری اماؤنٹ ہاسپٹل کی کٹی میں جائے گی اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ اور ہاسپٹل کے جو انڈیجنس ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اوپر اسپینڈ ہو سکے گی. ہم نے اب تک چکوال میں 22,000 پلس پیشنٹس کو ایس ایس پی پر ایویلیویٹ کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے اگینسٹ 165 ملین کا جو بزنس ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نے ارن کیا ہے. اور اس میں سے جو 12% ریشو ہوتی ہے وہ ہماری ایچ آر کے لیے جاتی ہے، جس میں ہم مختلف لوگوں کو انسینٹیوائز بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت کامیاب پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا. ہاسپٹل اس کی وجہ سے ایک سیلف سسٹینڈ، سیلف ریونیو جنریٹنگ انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے، اور الحمدللہ چکوال کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ ایک سیلف ریونیو جنریٹنگ انسٹیٹیوشن بننے کے بالکل قریب ہے. کہ یہ جو ریفرل کا کانسیپٹ تھا، دیکھیں پوری دنیا میں ریفرل کو آپ 100% کہیں پہ بھی کور نہیں کر سکتے. Patients are always referred for their medical treatments from one hospital to another hospital, and this is a practice everywhere in the world. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ریفرل کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے 85 to 90% جو ریفرل ہے پنڈی سے، جس کو یہاں پر ایک عام زبان میں پنڈی گھنو کہتے ہیں کہ پنڈی لے جاؤ یا اس کا علاج ہی وہاں پر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے کاؤنٹر کر لیا ہے. ہمارے پاس جو آئی سی یو ہے اور سی سی یو ہے یا ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں کمپلیٹلی فعال ہیں. 12 وینٹیلیٹرز مکمل آپریشنل ہیں. ہمارے پاس کوئی 17 to 18 کارڈیک مانیٹرز ہیں جو اس وقت فلی فنکشنل ہیں. بعض دفعہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں کوئی ہیڈ انجریز کے ایسے کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ، یا کوئی اور ایلمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جس کی سروسز ہمیں یہاں اویلیبل نہ ہو، تو ہم ان کو جو ہمارے اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہے جو کہ کوئی بڑا شہر ہو سکتا ہے اس میں بھیجا جا سکتا ہے، بٹ ناٹ فار اے پریکٹس، یا کہا جائے کہ ایک روٹین ہے یہاں پر، یا پیشنٹ کو ڈی ایچ کیو میں ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ اب اس طرح سے بالکل نہیں ہے. الحمدللہ 90% ہم نے اس پرابلم کو اوور کم کر لیا. یہ ہاسپٹل جو تھا نا وہ ایک بڑی ہاٹ پاچ کنڈیشن میں تھا. کنسلٹنٹس کے بیٹھنے کے لیے رومز نہیں تھے، ایم ایس کے لیے پراپر جگہ نہیں تھی، جو ہمارے پیڈز کی ایمرجنسی ہے یا جو پیڈز کا جو وارڈ ہے وہ کہیں پر ہے اور ایمرجنسی اس کی کہیں پر تھی. یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ایڈمن بلاک اور
رجسٹریشن بلاک کے بننے کے بعد الحمدللہ ریزالو ہو گئی ہیں. ناؤ کنسلٹنٹس ہیو دیئر ڈیزگنیٹڈ رومز اینڈ ایم ایس ہیز آلسو ہز اون اسپیشلائزڈ رومز. تو اس وجہ سے ایڈمنسٹریٹولی ہاسپٹل اب بہت بہتر ہو گیا. دیکھیں کسی بھی سسٹم میں بہتری لانے کے لیے کوئی بھی انڈیویجول اکیلا تو کام نہیں کر سکتا. آلویز اٹ از اے ٹیم ایفرٹ. اور میرے ساتھ جو سی ای او ہیلتھ ہیں اور ایم ایس ہیں ہاسپٹل کے اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز, ہم سب نے اس کے اوپر دن رات کام کیا ہے. ہر کسی نے اپنا بیسٹ ڈلیور کیا ہے اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. میں اس کو انڈیویجولسٹک ایفرٹ نہیں کہہ سکتی. اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ اینڈ اٹ از اے کلیکٹیو اچیومنٹ ایز ویل, جس کے لیے یہ سب لوگ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. بعض دفعہ پیشنٹس کے ساتھ ڈاکٹرز کا, پیرامیڈکس کا, نرسز کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. ایک تو میں نے ان کے کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ ارینج کرائے ہیں. خود بھی میں وہاں پر جب ریگولر وزٹس کرتی ہوں اور میرے ساتھ اور اسسٹنٹ کمشنرز بھی وہاں پر وزٹ کرتے رہتے ہیں. ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے, میں نے پرسنلی ہمیشہ سب کو سمجھائی بھی ہے اور میں اس پہ بلیو بھی کرتی ہوں کہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو بھی آئے اور جس وقت بھی آئے وہ کسی نہ کسی پریشانی کی صورتحال میں ہی آتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کا جو بااخلاق رویہ ہے وہ اس کی آدھی بیماری کو اور آدھی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر تو ہمیں بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتنی ہی سروسز بہتر کر لیں اور کتنا ہی معیار بہتر کر لیں, جب تک ہم اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو اور اپنی رسپانسبلٹی کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کریں گے, ہم ہر چیز کے اندر بہتری نہیں لا پائیں گے. میری پہلے دن سے ڈپٹی کمشنر آفس چکوال تلنگانگ کی ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. اور اوپن ڈور پالیسی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو کہ میں نے انوینٹ کی ہے یا میں نے اس کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا ہے. یہ ایک پبلک آفس ہے اور پبلک کا رائٹ ہے کہ وہ اس آفس میں آ سکتی ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. دے کین آلویز کم, دے کین ٹاک ٹو دا آفیسر جس سے بھی ان کو کنسرن ہے یا جو بھی کوئی پرابلم ہے. اور میں ہر وقت جب تک آفس میں موجود ہوں یہاں پر اویلیبل ہوتی ہوں. مجھے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے پرسنلی اچھا بھی بہت لگتا ہے. اور اب تو میں یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے 1 سال سے یہ آفس اب ایک ایسا آفس ہے کہ جس میں لوگ میرے پاس مجھے گائیڈ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, مجھے اپنے ایشوز بھی بتاتے ہیں, مجھے ان کے سلوشنز بھی بتاتے ہیں اور وہ میرے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ کہ اس علاقے میں یہ چیز اس طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ انٹرونشن کی جاتی ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی وہ اس کی ڈیجیٹل مینجمنٹ ہے. میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں لوگوں کو میں ایکسیسیبل ہوں تھرو سوشل میڈیا. وہ اپنے کمپلینٹ جو کہ کسی گٹر کے ڈھکن سے متعلق ہو سکتی ہے, کسی گلی یا نالی سے متعلق ہو سکتی ہے, ہاسپٹل کے بارے میں ہو سکتی ہے, کسی بھی محکمے سے متعلق ہو سکتی ہے, وہ جسٹ مجھے سوشل میڈیا پر ٹیگ کرتے ہیں. میں اس ایشو کو ریزالو کرواتی ہوں اور ان کو وہیں پر اس کا فیڈ بیک دیتی ہوں. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو کنوینئنٹ ہے, ان کو کسی دور دراز کے علاقے سے یا کسی تحصیل سے ایک ایسے کام کے لیے اٹھ کر سفر کر کے کرایہ لگا کر ڈی سی آفس نہیں آنا پڑتا, ان کا کام وہیں پر ریزالو ہو جاتا ہے.